السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ معزز سامعین کرام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ معزز سامعین کرام، اسلام کی یہ لازوال نعمت جو آج ہم تک پہنچی گئے، فقط یہ آرزوؤں سے نہیں آئی بلکہ ہمارے اسلاف نے جان و مال کی قربانیاں پیش کی گئی، ظالم بھوک و پیاس کا پنجہ موڑا گئے، لا تصور مصائب و آلام کو پیروں تلے روندا گئے، مشکلات و صعوبات کا منہ موڑا گئے، تب جا کر یہ نعمت عظمیٰ ہم تک رساں ہوئی گئی۔ رسول ہاشمی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مصائب و آلام برداشت کر کے بتائے گئے، جیسا کہ سفر طائف کے جس کو مورخ یوں بیان کرتے گئے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مکہ سے باہر جانے کا قصد فرمایا، تو اس کے لیے آپ نے طائف کا انتخاب فرمایا کہ جہاں پر انسانوں کی شکل میں حیوانات کی آبادی تھی کہ جو قبول حق سے دور و نفور تھے، یہ ہادی اکبر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور راہ میں ہر قبیلے کو دعوت اسلام دیتے گئے، لیکن کسی نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کوئی بھی شخص دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے راضی نہ تھا۔ پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ وہاں پر مایوس کن جوابات کے ساتھ ہی جواب ملتا رہا کہ آپ ہماری زمین سے نکل جائیں، آپ ہماری زمین سے نکل جائیں۔ وہاں پر مایوسی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ لگا۔ پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 10 دن تک قیام فرمایا۔ اس دوران آپ ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے، ہر ایک کو دین اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی اسلام کو دعوت کو قبول نہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہاں سے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش آپ کو گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے، شور مچاتے، آپ کے اوپر پتھر پھینکتے، آپ کو بری بلی باتیں کہتے، اور ایک بھیڑ آپ کے راستے کے اندر دونوں طرف لائن بن کے کھڑی ہو چکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے گئے، ادھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے ڈھال بنتے ہوئے چل رہے گئے، اپنے سر مبارک پر پتھروں کو سہ رہے گئے کہ جن کی وجہ ان کے جسم مبارک پر کہیں جگہ پہ چوٹیں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لہو مبارک نکل کر آپ کی نالین پاک تک پہنچ چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کے اندر پناہ لی تو وہ بھیڑ وہاں سے واپس چلی گئی۔ معزز سامعین کرام، یہ تو فقط ایک مقام کا ذکر تھا، ورنہ اس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مصائب و آلام برداشت کر کے بتائے گئے۔ اس امت مسلمہ کے لیے دعوت حق کو عام کرنے کے لیے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے۔ لوگ وہاں پر خوب مخالفت کرتے رہے، آپ کی لوگوں نے خوب مخالفت کی، آپ نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ آپ نے ہجرت فرمائی، لیکن دعوت اسلام سے کبھی منہ نہ موڑا۔ آپ نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے خوب کوششیں کی، لیکن دعوت حق سے آپ نے کبھی منہ نہ موڑا اور سرعام اعلان برحق کرتے رہے کہ جو تم مذاہب باطلہ کے پیروکار ہو یہ باطل ہے، کہ جو تم مذاہب باطلہ کے پیروکار ہو یہ باطل ہے۔ قرآن کے علاوہ تمام کتب سماویہ تبدیل و تحریف کے شکار ہو چکی گئی۔ ان نام نہاد مذہبی پیشواؤں نے قدیم شریعتوں کے احکام کو تبدیل کر کے رکھ دیا گئے۔ میرے پیارے نوجوانوں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کو پھیلانے کے اندر بے شمار مشکلات کا سامنا کیا، تب جا کر یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کہ جب مسلمانوں کی فتوحات کا سیلاب شام میں داخل ہوا
تو رومیوں میں مسلمان دشمنی کا جنون اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ جنگی قیدیوں کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالتے تھے۔ عرب مورخین نے لکھا گئے کہ رومیوں نے ایک تانبے کی گائے بنا رکھی تھی کہ جس کے پیٹ کے اندر روغن زیتون کو ڈال کر اس کے نیچے آگ جلایا کرتے تھے۔ جو مسلمان نصرانیت قبول کر لیتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی دین اسلام، اگر کوئی ان کے دین کو ترک کرنے سے انکار کرتا تو اسے اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور کے اندر ایمان بچانا کتنا مشکل تھا، پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو پھیلاتے گئے۔ اس سے یہ بات بھی بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ اس دور کے اندر ایمان بچانا بہت مشکل تھا، مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا رہا۔ حالات کے پیش نظر انہی آزمائشوں کا سامنا ہوا۔ اس دور کے اندر مسلمانوں کو خوب ستایا گیا لیکن اہل ایمان غالب رہے۔ اس دور کے اندر مسلمانوں کو خوب ستایا گیا لیکن وہاں پر اہل ایمان غالب رہے۔ کفر و شرک، ظلم و ستم سسک کر مر گیا۔ الغرض اہل ایمان کو پریشان کیا جاتا رہا۔ حالات کے پیش نظر انہی آزمائشوں کا سامنا ہوگا۔ زمین تنگ کر دی جائے گی، دولت و مکانات کو مغصوب و منہدم کر دیا جائے گا، تعلیم گاہوں کو مقفل کر انہیں جاہل و ناتوا بنانے کی خوب کوششیں کی جائے گی۔ ہر مقام و زمان کے اندر نگاہ کے شک سے دیکھا جائے گا اور مسلمانوں کو خوب ستایا جائے گا۔ نامعلوم مدت تک زندانوں میں بے قصور سزائیں کاٹنی پڑے گی۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اے میری امت مسلمہ، تم اپنے ہاتھوں سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اسے ہرگز کسی بھی صورت کے اندر نہ چھوڑنا، اور اس نعمت کو لوگوں تک پہنچائے رہنا، اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ سبق پڑھا جانا کہ ہر صورت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہ ترک کرنا۔ ہمارا اور آپ کا یہ اول فریضہ بنتا گئے کہ ہم لوگوں کو بہترین باتوں کے ذریعے سے دین اسلام کی طرف بلائیں، ان لوگوں کو بہترین باتوں کے ذریعے سے دین اسلام کی طرف مائل کریں اور دین اسلام کی طرف بلائیں اور لوگوں کو اس دین برحق سے روشناس کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اس دین برحق پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔